فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتا ہے خود قرآن کے اندر کہ جھوٹوں پر رب کی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کتنا سخت حکم، لیکن 3 جگہ ایسی ہیں کہ آپ کو چھوٹ ہے بھائی، کہ کوئی پریشانی بن جائے نا ایسی، تو یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ ان 3 موقعوں کے اوپر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بہقی نے روایت فرمایا ہے، حضرت نواس بن سمان کلابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے نہیں ہے کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھوں کہ تم جھوٹ میں اس طرح گر رہے ہو جس طرح پروانے آگ پہ گرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس طریقے سے جھوٹ کے اندر گر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو جس طریقے سے ایک شمع روشن ہو نا، اس پہ پروانے آتے ہیں، اور تم جھوٹ پہ آ رہے ہو، اکٹھے ہو رہے ہو۔ اور سرکار نے فرمایا ہر جھوٹ آدمی کے خلاف لکھا جاتا ہے، ہر جھوٹ بندے کے خلاف، ابن آدم کے خلاف لکھا جاتا ہے۔ لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا صرف 3 مواقع ایسے ہیں کہ جن پہ اگر تم نے جھوٹ بول دیا تو وہ تمہارے خلاف نہیں لکھا جائے گا۔ پہلا کب؟ کہ جنگی دھوکہ دینے کے لیے، جنگ چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے پینترے کو تبدیل کرنے کے لیے تم نے کبھی جھوٹ کا سہارا لیا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارا جھوٹ لکھا نہیں جائے گا۔ اور 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جو صلح کروانے والا ہے وہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور تیسرا فرمایا وہ آدمی جو اپنی بیوی سے گفتگو کرتا ہے تاکہ وہ اس سے راضی رکھے، اسے خوش رکھے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، بیوی کو راضی رکھنے کے لیے اگر تم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہو کہ اسے اپنی پوری تنخواہ نہیں بتاتے یا زیادہ بتا دیتے ہو یا کچھ اور معاملات ہیں کہ ایسی بات ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ حقیقت کرو گے تو وہ ناراض ہو جائے گی، تو اگر تم کچھ اور کہہ لیتے ہو تو کہ وہ راضی رہے، تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا تم وہ جھوٹ بول سکتے ہو، جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہو۔ 3 باتیں کون سی؟ جنگی نظام ہے، جنگی نظام کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر آج کل جنگ کا ماحول ہے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اگر کوئی جھوٹ کا سہارا لینا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں یا کچھ اس حوالے سے کہ اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو ہمارا نظام بہتر رہے گا تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ 2 آدمیوں کے، 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں اور صلح کے دوران آپ اگر کسی چھوٹے جھوٹ کا سہارا لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، لیکن ان کے درمیان صلح ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کا صلح کروانا یا ان کا آپس میں ملنا یہ جھوٹ کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یا ان کے ناراض رہنے سے یہ زیادہ فضیلت والا ہے کہ وہ راضی رہیں۔ لیکن یہ کہ اگر اس رضامندی کے اندر اگر آپ کو چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول لیں۔ اور تیسری بات، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بول دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، سرکار نے اجازت دی، انج نہیں بھی سارا نظام ہی خراب کر چھوڑ بالکل سارا نظام ہی گھر جا کے خراب نہیں کرنا بھی استاد آخیا بھائی جڑا نا بیوی اگر سچی گل کرنی نہیں، انہیں نہیں کرنا۔ بیوی تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، تمہاری زندگی کی ساتھی، جتنا آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم من آلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، گھر والوں کے ساتھ اچھائیاں کرے۔ باہر بندہ کتنا اچھا ہو لیکن گھر میں آ کے فرعون بن جائے تو پھر اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جتنے آپ باہر اچھے ہیں اس سے زیادہ آپ گھر اچھے ہوں، تاکہ گھر والے آپ کو دیکھیں تو انس نصیب ہونے،
انہیں پیار آئے، انہیں شوق آئے، ان کا دل کرے کہ ہمارا گھر میں بڑا بندہ ہے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اسلام کا. اور اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو. اس وجہ سے سچائی کا دامن ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، سچائی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. اچھا جھوٹ دے کے نا سرکار نے بہت سختی سے منع بھی فرمایا ہے کہ جھوٹ چھوٹا سا بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی جھوٹ ہی. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے نا